الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الحق والنوى خالق الأرض والسماء الذنب والخطا سر الله مكنون زون عالم ما كان وما يكون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا ضد له ولا ند له ولا حد له ولا جواب له ولا ولد جلد جسد صعبا ليت له ولا جسيما رحيما نظيما لا ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مصافي له ولا جسيما جسما 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 لا ولا قسيما قسما 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسميره وسماء وعده مره ومره ونزع ولا بالجلال وعده من يشرك بذاته وصفاته وذاته وآياته ومعانيه وكلامه متفردا متفكرا متنبرا متنصرا الى والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعتنا وسيد جماعتنا وسيد لقابتنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واجمتنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا ورفقنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وملجانا وماضانا ومولانا محمد اللهم صل على محمد 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 صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على نقل فضل وسل محمد صل على بيان القرآن الفرقان سبحان الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ روضہ جلال قبر محمد صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ العلی العظیم السمیع العلیم من العزیز وجل الکریم من الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم علیہ لعنۃ والوبال بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى وقال في مقام آخر والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله زینت مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت فخر السادات عزت مآب پیر سید جرار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ معزز وارثان ممبر و محراب علماء کرام نعت خوانان شیریں زبان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کا یہ عظیم و شان روحانی پروگرام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ برادر ثاقب صاحب، ان کے والد گرامی اور آپ تمام حضرات نے مل کر اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی بہت ہی آسان انداز میں محبت بھرے لہجے میں آپ کو کملی والے آقا کی باتیں سنائی ہیں، تو جہاں سے وہ سلسلہ منقطع ہوا وہیں سے آئے سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ربیع الاول، آپ بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا انشاءاللہ مختصر سے وقت میں، آپ جانتے ہیں لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر سا وقت ہے۔ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم سنی مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔
جب ماہ رجب آتا ہے تو ہم مصطفیٰ کا معراج مناتے ہیں، ہم معجزہ معراج بیان کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے یہ میلاد کیا ہے، یہ معراج کیا ہے؟ آئیے ذرا دو چار جملوں میں بات عرض کروں۔ میلاد کسے کہتے ہیں، معراج کسے کہتے ہیں؟ میلاد نبی کے مقام میں آنے کا نام ہے اور معراج مصطفیٰ کے لامقام پہ جانے کا نام ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد امت کو ادا کرنے کا نام ہے اور معراج رب سے ملاقات کا نام ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میلاد کیا ہے، معراج کیا ہے؟ میلاد امت میں آنے کا نام ہے اور معراج امت کے لیے مغفرت کا پروانہ لانے کا نام۔ میلاد نبی کے مقام میں آنے کا نام اور معراج مصطفیٰ کے لامقام پہ جانے کا نام ہے۔ یہاں ایک بات بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے۔ یہ مکان اور لامکان یہ آپس میں دونوں متضاد ہیں۔ عربی کا قاعدہ ہے، شریعت اسلامیہ کا ایک اصول ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہے۔ یہ یونیورسل ایک قانون بھی ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں آپس میں متضاد ہوں وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مکان کی ضد لامکان ہے، مکان کا معنی جگہ ہو، لامکان کا معنی جہاں جگہ کوئی نہیں۔ تو اب قاعدہ یہ ہے اجتماع ضدین محال ہے۔ خشکی کی ضد تری ہے، خشکی ہوگی تو تری نہیں ہوگی، تری ہوگی تو خشکی نہیں ہوگی۔ دن کی ضد رات ہے، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے۔ اسلام کی ضد کفر ہے، بندہ مسلمان ہوگا تو کافر نہیں ہوگا، بندہ کافر ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اب قاعدہ یہ ہے اجتماع ضدین محال ہے، مکان کی ضد لامکان ہے، اجتماع ضدین محال ہے۔ لیکن یہ عظمت مصطفیٰ ہے، میرا نبی مکان کو بھی بسا رہا ہے، لامکان پہ بھی جلوے فرما رہا ہے۔ وہ مکان کو بھی بسا رہے ہیں اور وہ لامکان میں بھی جلوے فرما رہے ہیں۔ اللہ کے گرامی قدر، میں نے خطبے میں جو آیات پڑھی ہے، میں نے دوسری آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب اس کے بارے میں علماء کے بڑے اقوال ہیں۔ دعا سے مراد چاش کا وقت ہے، لیل سے مراد رات ہے، بعد میں کہا دعا سے مراد سرکار کا چہرہ انور ہے، لیل سے مراد رسول اللہ کی زلفیں ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں دعا سے مراد رسول اللہ کے میلاد والا دن ہے اور لیل سے مراد مصطفیٰ کی معراج والی رات۔ تو آج چونکہ یہ رجب المرجب ہے تو آج نبی کے معراج کی بات کرتے ہیں، آج لامکان کے سفر کی بات کرتے ہیں۔ آج دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی بڑا افسر سفر پہ جائے نا تو چھوٹا افسر اس کے سفر کو بیان کرتا ہے، چھوٹا افسر سفر پہ جائے تو بڑا بیان نہیں کرتا۔ صدر مملکت یا وزیر اعظم سفر پہ جائے، صحافی ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، سفر بیان کرتے ہیں، اور حضرات گرامی قدر وزراء ہوتے ہیں، سفر کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ایک مشیر سفر پہ جائے اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ وہ پریس کانفرنس کر کے وہ ایک چھوٹے سے مشیر یا صحافی کے سفر کو بیان کرے۔ تو ہماری دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ بڑا افسر سفر پہ جائے تو چھوٹا بیان کرے، چھوٹا جاتا ہے تو بڑا بیان نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھتے ہیں ہم حیران رہ جاتے ہیں، سفر عبد کر رہا ہے، بیان معبود کر رہا ہے، سفر بندہ کر رہا ہے اور بیان مولا کر رہا ہے، اور کتنی محبتوں سے بیان کر رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ آغاز کیا لفظ سبحان سے کیا۔ آج ہم لوگ کھانا کھائے نا، اچھا ہماری زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ، ساکر صاحب نے کھانا کھلایا سبحان اللہ، اچھا کھانا کھایا، ہم اچھا کھانا کھا کے توجہ کیجئے گا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آئیے ذرا حضور کی بارگاہ میں لے کے چلوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ ہم کھانا اچھا کھائیں، ہماری زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا جب کھانا کھاتے تھے لقمہ اٹھاتے تھے، اس لقمے سے بھی سبحان اللہ کی آواز آتی۔ تم اچھا کھانا کھا کے سبحان اللہ کہو، اور نبی کھانا کھائیں لقمہ اٹھائیں لقمہ کہے سبحان اللہ۔ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، میرے وجدان میں ایک بات آئی ہے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لقمہ کیوں کہتا ہے سبحان اللہ، وہ کھانا کیوں کہتا ہے سبحان اللہ؟ ارے جب رسول اللہ اس کھانے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے کہ سبحان اللہ میں بھی کتنی قسمت والا ہوں جو اللہ کے بابو
کھانا کھائے تو کھانا کہے سبحان اللہ. حضور کنکریاں ہاتھ میں لیں تو کنکریاں کہیں سبحان اللہ. آج ذرا توجہ کیجئے گا, آج معراج کی رات میرے آقا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, نہ وہاں کوئی پتھر ہے, نہ وہاں کوئی کھانا ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے جو کہے سبحان اللہ. تو آج بلانے والا رب وہ فرش سے عرش میں مکان سے لامکان میں بلاتا ہے اور بلا کے خود کہتا ہے سبحان اللہ. معبود کوئی اور نہیں, آج تیرا رب کہے گا سبحان اللہ, اور رب بلا کے کہے سبحان اللہ. وجہ نہ کنکریاں ہاتھ میں حضور پکڑے, کنکریاں کہے سبحان اللہ. تو آج امتی نبی کا ذکر سن کے سبحان اللہ نہ کہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی. یہاں ایک بات میں عرض کروں, اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو نام نہیں لیا, سبحان اللہ نہیں کہا, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی. نہ حضور کا نام لیا, نہ اپنا نام لیا, اپنے نام کو بھی پردے میں رکھا, حضور کے نام کو بھی پردے میں رکھا. اگر میں بلاغت کی زبان میں بات کروں تو الکنایہ کو ابلغ من الصریح ہے, لیکن میں آپ کو سادہ کروں گا, انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. ذرا سنیے گا حضرات گرامی قدر, نہ اپنا نام لیا نہ حضور کا نام لیا, اپنے نام کو بھی پردے میں رکھا, حضور کے نام کو بھی پردے میں رکھا. گویا رب بتا ہی رہا ہے محبوب نہ کوئی میرے ذاتی حسن کو دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی تیرے ذاتی حسن کو دیکھ سکتا ہے. ضد میری کوئی نہیں, ضد تیری کوئی نہیں, ند میری کوئی نہیں, ند تیری کوئی نہیں. سوچا مجھے نہیں جاتا, سمجھا تجھے نہیں جاتا, ناپا مجھے نہیں جاتا, تولا تجھے نہیں جاتا. نہ کوئی آنکھ تجھے سما سکتی ہے, نہ کوئی آنکھ مجھے سما سکتی ہے. آج رات آجا میرے پاس, میں تمہیں دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرف حقیقت غیر ربی, ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. اس لیے معراج کی رات رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے آقا کو فرش زمین سے عرش بری پر بلا کر کعبہ کا حسین کی قربتوں میں بٹھا کر رکن عدیہ سے پردہ اٹھا کے فرمایا معبود نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی تجھے دیکھ سکتا ہے. آج تو بھی رخ سے پردے ہٹا دے, آج میں بھی رخ سے پردے ہٹا دیتا ہوں. میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھ. پھر کہا حق نے پیارے جلوہ میرا دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھ لے, جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. یاد رکھیے یہ دو ذاتیں ہیں, ایک اللہ کی ذات اور ایک حضور کی ذات. اللہ کی ذات کو حضور کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا, اور حضور کی ذات کو اللہ کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں. آپ سمجھیں, آپ سوچیں گے بھئی دیکھا کیوں نہیں؟ ابو بکر و عمر نے دیکھا, عثمان و علی نے دیکھا, حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا, حضرت جابر نے دیکھا. میں آپ کو اس کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے خواجہ ویسے کرنی کی بارگاہ میں نہ لے کے چلیں. ارے کرن کا سلطان, وہ عاشقوں کا امام حضرت ویسے کرنی, جب حضرت عمر حضرت علی کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمر علی جانا اور میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا مانگو. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں, آئیے میرے نبی سے بڑی کائنات میں کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ ارے اور ذرا سوچئے گا, آج میں دعا مانگوں گا, مجھے امید ہے اللہ قبول کرے گا, لیکن پتہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے, اس کی مرضی ہے. ہمارا کام ہے کام کرنا, آگے جزا دینا اس مالک کا کام ہے. اب ذرا سننا, میں دعا مانگوں گا, امید اللہ قبول کرے گا. پھر سید جلال حسین شاہ صاحب دعا مانگیں گے, امید اللہ قبول کرے گا. فدا صاحب دعا مانگیں گے, امید اللہ قبول کرے گا. برادر حیدر علی چشتی دعا مانگے, امید اللہ قبول کرے گا. حافظ حسین صاحب دعا مانگے, امید اللہ قبول کرے گا. ولی دعا مانگے, امید اللہ قبول کرے گا. صحابی دعا مانگے, امید اللہ قبول کرے گا. ارے میرا رسول مانگتا نہیں ہے, بس چہرہ اٹھاتا ہے, اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. فرمایا تم اپنی دعا کو میرے رسول کی دعا کی طرح نہ سمجھنا, تو رسول اللہ کی دعا کو اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھنا. تم دعا مانگے, امید تمہیں ہے کہ قبول کروں گا, لیکن میرا رسول بس چہرہ اٹھائے میں قبلہ بدل دیتا ہوں. اب نبی پاک کو کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ ویسے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا مانگو؟ ارے نبی کی دعا رد ہوتی ہے. اصل میں حضور ایک تو ویس کا مقام بتانا چاہتے ہیں, اور ایک حضور امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. اگر اپنی دعائیں مانگتے رہو, ہاتھ اٹھاتے رہو, اثر نہ کرے, کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاؤ, میرا ولی ہاتھ اٹھائے گا, تب تمہاری بات قبول کر لے گا. کرنے کے بعد حضرت عمر پہنچے, حضرت علی پہنچے, تو خواجہ ویسے کرنی نے ایک سوال کر ڈالا. انہوں نے کہا نبی
کی بارگاہ میں نبی کا پیغام لانے والوں ایک بات تو بتاؤ، ہے عمر ہے علی، کبھی تم نے اپنی آنکھوں سے حضور کو بھی دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے. اب کن سے سوال ہو رہا ہے؟ جن کی فجر حضور کے پیچھے، ظہر حضور کے پیچھے، عصر حضور کے پیچھے، مغرب حضور کے پیچھے، عشاء حضور کے پیچھے. ارے علی کی تو پرورش نبی کے گھر میں ہو رہی ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا. اب ان سے سوال ہوا، آنکھیں نمناک ہو گئی مولا علی حضرت عمر کی. اب حضرت کیوں ویسے کر نہیں دیکھا؟ اے عمر علی، جس محمد کا تم نے دیدار کیا ہے وہ 70,000 بشریت کے پردوں میں تھا. اگر ایک پردہ ہو جاتا نہ ابو بکر عمر دیکھ سکتے، نہ جبریل دیکھ سکتا، نہ میکائیل دیکھ سکتا. تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چیرا امول کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، بن جاتے جہاں میں دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا. اس لیے کہا آج تک حضور کو خدا کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا اور خدا کو مصطفیٰ کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ حضور کے حسن سے پردے ہٹا دے گا. جب پردے ہٹیں گے پھر کائنات کو پتہ چلے گا کہ حسن ہے تو حسن محمدی ہے، اگر جمال ہے تو جمال محمدی ہے. حضرت یوسف آئے تھے تو آپ کا حسن بے نقاب تھا، حضور آئے تو 70,000 بشریت کے پردے ہیں. اور آقا کے غلاموں میں آج آپ سے ایک جملہ کروں، قیامت کا دن اللہ نے رکھا، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا. لوگوں کے بدنوں پہ کپڑے نہیں ہوں گے، پرانا جسم ہوں گے، نبیوں اور شہیدوں کے جسم پہ کپڑے ہوں گے. ہر بندہ ننگے بدن حشر کے میدان میں آئے گا، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا اللہ کے گرامی قدر کوئی نگاہ اٹھا کے کسی کو دیکھ نہ سکے گا. ارے قیامت کے دن پہلے تو حساب ہوگا. ارے فرشتوں لگاؤ حساب، اس بالغ ہوا مرنے تک کتنی نمازیں تھی، کتنی پڑھی، کتنی چھوڑی ہے. اے فرشتوں اس کے نام اعمال کو تولو، میزان بھی ہوگا، حساب بھی ہوگا. لیکن آقا کے غلاموں یہ 40 چیزیں ہیں جو حضرت گرامی کے در ڈر کی طرف لے جاتی ہیں. لیکن آئیے ذرا کچھ خبری بھی آپ کو سنا دوں. حشر کے میدان میں حساب بھی ہوگا، وزن بھی ہوگا، پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا. لیکن حشر کے میدان میں ایمان والوں کو رب کا بھی دیدار بلا حجاب ہوگا، آمینہ کے لال کا دیدار بھی بلا حجاب ہوگا. خواجہ سردا بریلوی نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. واجب ہے نا ذرا. تو آپ کس لیے کہا نہ اپنا نام لیا نہ حضور کا نام لیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی. نسبت حضور کی طرف نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے وجود میں کہتے ہیں ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. ادھر مصطفیٰ کے اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اب نسبت رب نے اپنی طرف کی ہے. اس لیے شاعر نے کہا سی میں راج راز محبت آندا تے نہیں سی سمجھ میں جان والا. صدیہ طالب نے کیا مطلوب ہوتے جبریل سی یہ جان والا. بازے آخدے نے بنا دروازے دے کیویں گیا ورشاں تے جان والا. اب تیری عقل ہوتے دخل کیے جاوے جان والا یا لے جان والا. وہ جانے جو جا رہا ہے یا وہ جانے جو لے کے جا رہا ہے. تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی. اب حضور کا نام لیا نہیں لیا، عبد کہا. کیا کہا؟ عبد کہا. اس کی وجہ بڑی علماء نے لکھی، میں دو سے حکمت عرض کروں. حضور جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا، اللہ نے فرمایا بما شرف یا محمد، اے محمد مصطفیٰ بتاؤ میں تمہیں کس لقب سے پکاروں. میرے نبی نے کہا بالنسبت الیک بالعبودیہ، مولا کسی اور لقب سے نہیں، آج مجھے اپنا عبد کہہ کے پکار. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اب ذرا سنیے حکمت سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گئے نا دوسرے آسمان پہ یہ چوتھے پہ، تو قوم نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ گئے تو قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اب رسول اللہ تو کہاں پہ چلے گئے. اب اس سے پہلے کوئی مصطفیٰ کا امتی گمراہ ہو جاتا. رب نے عبد لگا کے بتا دیا یہ جو لامقام پہ آیا ہے یہ خدا کا بیٹا نہیں آ رہا ہے، یہ خدا کا بندہ آ رہا ہے. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں شاہ صاحب تشریف فرما ہے. حضرات گرامی کا آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے. آپ نے
نے ہمیں اپنے نانا جان کی نعتیں بھی سنائی ہیں، اور پھر اتنی کرم نوازی تشریف. اس لیے جب کوئی سید زادہ محفل میں بیٹھو نا، وہ روحانیت ہی دوبالا ہوتی ہے، محفل کی کیا سجا ہوتی ہے. اب میں عرض کر رہا تھا، بڑی محبت سے کیوں نہ سنیے گا. حضرت گرامی قدر سبحان اللہ کی اسرا بھی فرمایا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے دوسرے یا چوتھے آسمان میں، قوم گمراہ ہو گئی، ان کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھی. موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ گئے، قوم نے پچھڑے کو اپنا خدا معاذ اللہ معبود بنا لیا. اب آؤ میرے مصطفیٰ تو لا مقام پہ گئے. ارے یہ رب نے عبد کہا، ارے مصطفیٰ کی امت پہ کرم ہوا جب رسول اللہ آئے، امت کو معراج کا معجزہ بیان کیا، حضور کا ایک امتی بھی گمراہ نہیں ہوا. اٹھا کے دیکھیں، ایک امتی بھی، ایک صحابی بھی حضور کا جس نے کلمہ پڑھا تھا، وہ معراج سن کے گمراہ نہیں ہوا، بلکہ ہر ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. توجہ فرمائیے گا. اب حضور اللہ نے فرمایا عبد. اب یہاں جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم سارے اللہ کے کیا ہیں؟ سارے اللہ کے بندے عبد ہیں. ذرا سنیے، عبدیت عام ہے اور عبد میں نبوت خاص ہے. ذرا سنیے گا، یہ بڑا محبت کا نقطہ میں آپ کی نظر کروں گا. عبدیت عام ہے، عبدیت کے مقابلے میں نبوت خاص ہے. نبوت خاص ہے عبدیت کے مقابلے میں. نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. رسالت عام ہے، محبوبیت خاص ہے. کیا مطلب؟ ذرا سنیے گا. عبد کتنے ہیں اس وقت؟ تو ہم مردم شماری کر سکتے ہیں. کتنے ہیں؟ خربوں، 6 اربوں. لیکن کتنے آئے کتنے آئیں گے ہمیں تعداد کا علم نہیں. یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، وہ جس کو بتا دے. اب ذرا سنیے گا، عبد کتنے ہیں؟ خربوں میں کی تعداد میں ہوں گے، ہمیں اس کا علم نہیں. لیکن نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا، رسولوں کی تعداد 313 ہے اور محبوب صرف ایک ہے. حضور فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں. اب ذرا سنیے، بندہ پیدا ہوتا ہے پہلے عبد ہوتا ہے. کوئی پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا، وہ ڈاکٹر اس کی انتہا ہے، لیکن ابتدا اس کی ابدیت ہے. ایک بندہ عالم دین بن گیا، ابتدا اس کی ابدیت تھی، یہ اس کا عالم بننا یہ اس کی انتہا ہے. ذرا توجہ کیجیے گا. ایک جامع معقول و منقول بن گیا، یہ اس کی انتہا ہے، لیکن ابتدا ہر کی ایک ہی ابدیت سے ہوتی ہے. اب رسول اللہ معراج کی رات اللہ مقام پہ گئے، رب نے اب کہا بتا دیا، جس کی ابدیت کتنی شان والی ہے اس کی نبوت اور رسالت کتنی عظمت والی ہوگی، پھر اس کی شان محبوبیت کتنی عظمت ہوگی. اگر وہ ابدیت کو ذکر کر رہا ہے، ہم اس لامکان کو جان نہیں سکتے، میں اور آپ پہچان نہیں سکتے، وہ لامکان کیسا ہوگا؟ تو جس محمد مصطفیٰ کی ابدیت کو میں اور آپ نہیں پہچان سکتے، ان کی نبوت اور رسالت کو کیسے پہچانیں گے؟ اور پھر وہ تو ہیں اللہ کے محبوب. اس لیے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ. آگے سنیے گا، آگے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رات کے وقت سیر کرائی. رات بھی کب؟ 27 رجب کی رات. آسمان میں چاند کوئی نہیں. دن کے وقت معراج ہوتی تو ہم کہتے ہیں سورج کی روشنی ہے، لیکن اللہ نے کیوں یہ رات کو کرائی؟ انشاءاللہ پھر کبھی. صرف میں آج عرض کروں یہ 27 رجب کی رات کا انتخاب کیوں ہوا؟ 14ویں رات ہوتی، چاند پوری آفتاب سے چمک رہا ہوتا، حضور جاتے، لوگ چاند کی چاندنی میں دیکھ لیتے، لیکن نہیں، اللہ نے رات کو معراج کرائی اور 27 رجب چاند بھی موجود نہیں، سورج بھی موجود نہیں. اور ذرا سنیے گا، ہم سیر کرنے کے لیے، ہم سفر کرنے کے لیے روشنی کے محتاج ہے. سورج کی روشنی ہوگی یا چاند کی چاندنی ہوگی؟ نہیں، تو ہماری گاڑی کی لائٹیں ہوگی. جس گاڑی کی لائٹیں ہو رات کے وقت سفر نہیں کرتے، وہ حضرات گرامی قدر موٹر میں پولیس بھی روک لیتی ہے، جرمانہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آج جس گاڑی کی لائٹ نہ ہو، روشنی ہو، رات نہ ہو، اس کو رات کے وقت سفر نہیں کرنے دیا جاتا. ذرا توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ آج ہم محتاج ہیں یا تو سورج کی روشنی یا چاند کی چاندنی یا مصنوعی لائٹ. رب نے 27 رجب کو معراج کروائی، نہ سورج ہے نہ چاند ہے. رب نے بتا دیا میرا محمد معراج کے لیے نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے نہ چاند کی چاندنی کا. لیکن تمہیں پتا نہیں ہے، سورج بھی نور کی خیرات مصطفیٰ کے در سے لیتا ہے، چاند بھی نور کی چاندنی کی خیرات مصطفیٰ کے در سے لیتا ہے. یہ تو بنے ہی مصطفیٰ کے نور سے ہے. اس لیے میرے محبوب کو معراج کے لیے ارے اسے ضرورت ہو جو تاریکی والا ہو، یہ تو خود سراپا نور ہے. اس لیے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب مسجد الاقصى کی بات میں بعد میں عرض کر دوں. ایک بات ذرا سنیے، حضور آج کدھر گئے؟ آج حضور حضرت
حضرت ام ہانی کے گھر گئے. 27 درجے میں حضور اپنے گھر نہیں گئے. میں یہ 2-4 انشاءاللہ تھوڑی سی وقت میں چند نکات درج کر کے بات سمیٹ رہا ہوں. حضور آج کن کے گھر گئے سیدہ ام ہانی. یا آپ بچپن سے نام سنتے آئے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں یہ کون ہے. یہ مولا علی کی بہن ہے. اور ان کی شان ذرا سنیے گا. جملہ جب فتح مکہ ہوا نا تو میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف آئے نا تو حضور حضرت ام ہانی کے گھر گئے. حضرت ام ہانی نے دیکھا نا کہ اللہ کا محبوب میرے گھر آیا ہے, خوش ہو گئی. انہوں نے سرکار کے لیے بھائی کے لیے شربت بنایا. حضور نے شربت جب انہوں نے ام ہانی نے بنا کر حضور کو دیا نا, میرے آقا نے آدھا گلاس پیا. آدھا گلاس پی کر حضور نے آدھا گلاس ام ہانی کو دیا. جو ہی مصطفیٰ نے یہ گلاس پیے, جو ہی مصطفیٰ نے حضرت سیدہ ام ہانی کو, یہ میں اس لیے نہیں کہ اس پیالے کو اس سے کوئی نسبت نہیں, اس گلاس کو سمجھانے کے لیے. اب جہاں سے حضور نے پانی پیا, جہاں پہ حضور کے لب لگے نا, ام ہانی نے وہاں پہ لب لگائے. حضور کا تبرک وہ جو بچا ہوا تھا وہ پی لیا. اب آگے ذرا سنیے گا. حضرت سیدہ ام ہانی کہتی ہیں کملی والے آقا میرا روزہ تھا لیکن میں نے کہا روزہ بعد میں رکھ لوں گی, آپ کے تبرک سے معروم تو نہ رہوں. اب شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے کہ نفل جب تک شروع نہ کرو پڑھنا ضروری نہیں, لیکن اللہ اکبر کہہ کہ تم نے شروع کر دیا اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. نفلی روزہ ضروری کوئی نہیں, آپ نے روزہ رکھ لیا ہے اب اس کو پورا کرنا واجب ہو گیا. تو نفل جب تک شروع نہ کرو پڑھنا ضروری نہیں, شروع کرنا تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. جب حضرت ام ہانی نے مصطفیٰ کے تبرک میں اپنے روزے کو قربان کر دیا. ارے بھائی بہن کس کی تھی؟ علی کی, جنہوں نے نبی کے ادب پہ نماز کو قربان کیا تھا. آج بہنیں نبی کے تبرک پہ اپنے جب روزے کو قربان کیا. ادائے مصطفیٰ دیکھو, میرے آقا نے فرمایا ام ہانی اگر رمضان کا قضا روزہ تھا تو بعد میں رکھ لینا, اگر نفل تھا تو تمہیں اختیار ہے, رکھو یا نہ رکھو. حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ پاک نے محبوب کو اختیار دیا ہے, جسے چاہو حلال کرو جسے چاہو حرام کرو. اب حضور آج حضرت ام ہانی کے گھر گئے, اپنے گھر نہیں گئے, کیونکہ حضور کے گھر کا یہ ادب ہے کہ کوئی نہ باہر سے آواز دے سکتا ہے نہ کوئی مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھا سکتا ہے. آپ کو لگا ایک بات بولو, حضور آج کسی کے گھر جاؤ تو کیا کرو, یا بیل بجاؤ, جہاں یوں کھٹکاؤ, یا بیل بجاؤ, یا آواز دو. نبی کے گھر جاؤ نہ آواز دے سکتے ہو نہ نبی کا دروازہ کھٹکا سکتے ہو. کیا کرو, یوں ہاتھ باندھ کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. ارے ہم کسی کا دروازہ نہیں کھٹکائیں گے اسے پتہ کیسے چلے گا, ہم بیل نہیں ماریں گے پتہ کیسے چلے گا, ہم آواز نہیں دیں گے اسے پتہ کیسے چلے گا. فرمایا آوازیں انہیں دی جاتی ہیں جنہیں پتہ نہ ہو, جو فرش کے بیٹھ کے آج کی خبریں تھے انہیں اتنا بھی نہیں پتہ ہوگا میرے دروازے میں کون آیا. اجازت لے کے نہیں آنا تھا, آج چھت میں سراغ کر کے آنا تھا. اللہ نے فرمایا جبریل جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ اور میرے نبی کے لیے براق لے کے آؤ. جبریل امین جنت میں گئے, براق لے کے آئے. آپ نے 12 سنا براق براق براق. ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں, یہاں پر نبی کی پیرنسٹریت میں آپ کو سناؤں. یہ براق یہ برق سے نکلا ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو, یہ موبائل کے کسی ہے. براق کا معنی میں سادہ کروں, بہت زیادہ بجلیاں, بہت زیادہ بجلیاں. آج یہ بجلی کی تار آپ کو نظر آ رہی ہے, اندر تار ہے, اوپر آپ نے یہ پلاسٹک چڑھایا ہوا ہے. کیوں اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ وہ ننگی تار کو ہاتھ لگے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے, بندے کو کرنٹ لگتا ہے. حضرات گرامی قدر, یا بندہ اسپتال میں یا بندہ قبرستان میں. اب ذرا توجہ فرمائیے گا, ایک چھوٹی سی بجلی کی تار آج ہمارا ہاتھ لگ جائے ہماری جان چلی جاتی ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلیت کا دعویٰ کرنے والوں, تم ایک بجلی کی تار کو ہاتھ لگاؤ تمہاری جان جاتی ہے. میرا ارادہ دیکھو, میرا نبی بجلیوں کو لگام ڈال کے جا رہا ہے. وہ بجلیوں کو لگام دے کے جا رہے ہیں اور آج تم ایک تار کو برداشت نہ کر سکو. تو براق آیا میرے نبی کے لیے, میں مختصر کروں. براق آیا, جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضرت ام ہانی کے گھر میں چھت میں سوراخ کے اندر آئے. حضور سو رہے ہیں. جبریل سوچنے لگے ارے اللہ پاک کا حکم ہے محبوب کو بلا کے لاؤ. موسیٰ 40 راتیں جاگتے رہے اور ادھر اللہ محبوب کا انتظار کر رہا ہے, لا مقام پہ بلا رہا ہے. فرشتے فرشتے یہاں باہر کھڑے ہیں.
اور آج نبی بیت المقدس میں انتظار کر رہے ہیں اور حضور آپ آرام کر رہے ہیں. اب جبریل امین نے کہا مولا بتا اب تیرے نبی کو جگانا ہے, کیسے جگانا ہے؟ آواز دے لوں. آواز آئی, جبریل تو نے سنا نہیں انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, زندگی کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. خواجہ سیالوی پکار اٹھے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فکر, کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی تو میں کا سر پایا گیا. کہا مولا پھر تو بتا کیسے جگاؤں, اور میں آگے بڑھ قبل قدمی ہے, اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کو چومنا شروع کر دے. جبریل امین نے ٹھنڈے ہونٹ لگائے, حضور کے قدم چومے. میں نے عالم تخیلات میں جبریل امین سے پوچھا, اے جبریل یہ بتائیں جب حضور کے قدم چوم رہے تھے کیا لطف آیا؟ ایک شاعر اس تخیل کو یوں بیان کرتا ہے, ارے مجھ سے پوچھتے حضور کے پیر چوم کر کیا لطف آیا تو سنو, نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. جبریل امین علیہ السلام نے کہا ان اللہ تعالی یدوکا ان اللہ تعالی یقرب السلام وہ یدوکا ونحاملک للہ تعالی. میں مختصر کروں, حضور تیار ہوئے. اب حضور تیار ہو کے کدھر گئے؟ سیدھا بیت المقدس. کدھر گئے؟ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیت المقدس میرے آقا گئے نا, اللہ نے نبیوں کو فرمایا سارے نبیوں آ جاؤ بیت المقدس میں, یہاں پر تم مقتدی بنو گے اور میرا نبی امام بنے گا. بولیے ذرا سبحان اللہ. آج سارے مقتدی بنو گے اور میرا نبی آج امام بنے گا. اب حضرات گرامی قدر کیا ہوا, سارے نبی آگے بیت المقدس میں, حضور آئے, نبیوں نے آگے بڑھ کے کہا السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, السلام علیکہ یا عاشر. یہ کہنے والے کون ہیں؟ ایک ابراہیم علیہ السلام, ایک موسیٰ علیہ السلام, ایک عیسیٰ علیہ السلام. قطاریں بنی. اب نبیوں نے قطاریں بنا لی, قطاریں بن جاتی ہیں, صفیں بن جاتی ہیں. ابھی میرے آقا مصلی پہ خود کھڑے نہیں ہوئے, جبریل امین آئے, یوں ہاتھ باندھے, نبی کا بازو پکڑانا, مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پہ. ابھی قبلہ شاہ صاحب تاجدار صداقت کا ذکر کر رہے تھے, ہم سننی ہے نا, نبی کے یاروں سے بھی پیار کریں, نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کریں. یارا توجہ کرنا, آج ایک جملہ میں بولوں, جبریل امین ہاتھ سے پکڑ کر رسول اللہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کرے, کسی کو اعتراض نہ ہو تو جسے جبریل مصلی پہ کھڑا کرے, اعتراض نہ ہو تو جس صدیق کو مصطفیٰ مصلی پہ کھڑا کرے. جب حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے, اب ایک بات میں آپ کو یہاں پہ سمیٹنا چاہوں گا. اللہ چاہتا تو نبیوں سے کہتا نبیوں آ جاؤ کعبے میں, میرا نبی وہاں پہ نماز پڑھائے گا, تم مقتدی بنو گے, میرا نبی امام بنے گا. لیکن اللہ نے کہا نہیں, اے نبیوں تم پہنچو بیت المقدس میں, بعد میں میرا محبوب آئے گا, وہ تمہیں نماز پڑھائے گا. ارے حضور بیت الحرم میں نماز پڑھاتے تھے, بیت المقدس میں نماز کیوں پڑھائیں؟ ایک بات میں بولوں آپ کا دل, شریعت کے مطالعہ کا مسئلہ ہے, جس مسجد کا آپ نے منتخب کوئی امام کیا ہوا ہے نا کوئی, وہ سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے. حافظ انگلینڈ صاحب کو آپ نے امام بنایا, سب سے زیادہ نماز پڑھانے کے حقدار یہ ہے. کوئی بڑے مرتبے والا ہے, شاہ صاحب تشریف لائیں, کہیں حضور حق میرا ہے, مقام آپ کا زیادہ ہے. حق میرا ہے, مقام آپ کا زیادہ ہے. اب ذرا سنیے, جتنے اللہ کے نبی تھے نا, ان کا مصلی تھا بیت المقدس اور میرے نبی کا مصلی تھا بیت الحرم. اگر حضور رہتے حرم میں, نبی پہنچ جاتے حرم میں, نبی میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے, لوگ کہتے فضیلت مصطفیٰ کیا ہوئی ہے, مصلی تو نبی کا پڑھا تھا. اللہ نے فرمایا حرم میں محبوب ہو بیت المقدس میں, تاکہ کائنات کو پتہ چلے مقام محبوب تیرا ہے. حق ان کا تھا لیکن مقام تیرا بولا ہے. حق ان کا تھا لیکن مقام تیرا بلند ہے, اس لیے محبوب آ جاؤ. اب حضور نے بیت المقدس میں حضور نے نماز پڑھی, اس کے بعد نبی کھڑے ہو گئے, حضرت آدم نے خطبہ دیا, حضرت ابراہیم, سارے نبی خطبہ دیتے رہے. باری میرے اور آپ کے آقا کیا دیا, آؤ ذرا میرے نبی کا خطبہ سنو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم اسنا علی ربہ وانا مسلم علی ربی, الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فی تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی امۃ وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرح لی صدری ومددنی بدری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما. اب میرے نبی نے اپنا تعارف کروایا, میرے اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا, بشیر بنایا, نذیر بنایا, خاتم بنایا. توجہ نظر, میں ایک جملہ آپ کی نظر کروں, میں بالکل اب بات سمیٹ رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو درمیانی امت بنایا, اور اللہ نے میری امت کو پہلا بھی بنایا, رب نے میری امت کو آخری بھی بنایا. اب یہاں
کہ بھائی ہم تو آدم علیہ السلام کی امت کے بعد آئے، نوح علیہ السلام کی امت کے بعد آئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد، سارے نبیوں کی امتوں کے بعد آئے، اور حضور کہتے ہیں میری امت پہلی بھی ہے، میری امت آخری بھی ہے۔ ارے آخری کیسے ہے، پہلی کیسے؟ سننا، یہ دنیا میں سب سے آخر میں آیا ہے، یہ جنت میں سب سے پہلے جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہونے کا لہذا فضلت محمد مصطفیٰ تم سب پہ فضیلت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ حضرت نے کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ، ابھی کہ بولو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے آقا۔ اب نبیوں کو نماز پڑھا کے گئے سدرہ پہ، دو باتیں میں انشاءاللہ بات ختم کروں۔ سدرہ پہ حضور پہنچے نا تو آپ نے 12 واقعہ علماء، میں واقعہ نہیں آپ کو سنوں گا، سدرہ پہ حضور پہنچے، جبریل امین نے کہا اللہ تعالیٰ تو انملت اللہ تعالیٰ تو آقا میں پورے کے برابر بھی آگے دوں تو تجلی سے میرے پر جل جائیں۔ اب یہاں ایک جملہ میں آپ کی نظر کروں گا، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، آپ یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ جبریل کی انتہا ہے، ارے یہ جبریل کی انتہا نہیں، یہ ساری مخلوق کی انتہا ہے، یہ ساری مخلوق کی، نیچے والوں کی بھی انتہا ہے اور یہ سدرہ اوپر والوں کی بھی انتہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ سدرہ سے اوپر کوئی رہتا نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ سدرہ سے اوپر رہتے ہیں، تو کچھ ہیں مخلوق جو نیچے رہتی ہے اور کچھ ہے جو سدرہ سے اوپر رہتی ہے۔ یہ سدرہ درمیان میں انتہا ہے، نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا اور اوپر والا سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتا۔ معراج کی رات میرے اور آپ کے آقا سدرہ سے لامکاں پہ گئے، پھر لامکاں سے واپس مقام میں آئے، رب نے بتا دیا نہ کوئی نیچے والوں میں مصطفیٰ جیسا ہے نہ کوئی اوپر والوں میں مصطفیٰ جیسا ہے۔ سدرہ سے لامکاں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، وقت اتنا نہیں میں ساری بات عرض کروں۔ حضور آئے، اللہ نے ایک تحفہ دیا، میں 2 تحفے عرض کروں گا، توجہ نہ ذرا، دونوں بڑے کمال کے تحفے۔ ایک تحفہ کیا تھا، حضور آنے لگے نا 50 نمازیں اللہ نے دے کے بھیجی، رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا ملا؟ 50 نمازیں ملی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی قوم کو آزمایا، بنی اسرائیل کو، یہ نمازیں زیادہ ہیں، حضور جائیں کچھ معاف کروائیں۔ میرے آقا کہے اللہ نے 5 نمازیں معاف کر دی۔ پھر آئے حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ، حضور پھر گئے، 9 چکر لگے، کتنی نمازیں معاف ہوگی؟ 45۔ آج ایسے بھی دریدہ دہان ہیں جو کہتے ہیں اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور پہلے 5 کروا لے، یہ 50 سے 5۔ میں نے کہا معاذ اللہ پھر یہ کہو گے اگر اللہ کو علم ہوتا اللہ پہلے 5 دیتا؟ ارے تمہیں رب کے کاموں کی حکمتوں کا نہیں علم ہے۔ ایک حکمت سے میں عرض کرتا ہوں، ارے یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارینی، مولا اپنا دیدار کروا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ سوال کیا رب ارینی رب ارینی رب ارینی، رب نے 9 مرتبہ کہا لن ترانی لن ترانی۔ نبی کی دعا بات نہیں ہوتی۔ آج گویا رب ذوالجلال نے کہا اے موسیٰ معراج کی رات میرا نبی میرے جلووں کا مظہر بن کے آ رہا ہے، رستے میں کھڑے ہو جانا، میرے یار کا دیدار کرنا، میں 50 نمازیں دے کے بھیجوں گا، تم میرے پاس بھیجنا میں تیرے پاس بھیجوں گا۔ تو نے 9 مرتبہ سوال کیا ہے، میں 9 مرتبہ بھیجوں گا، ہر مرتبہ اب دیدار میری ایک دعا کا جواب ہو جائے۔ رازے مرانی جو ہوا تم میرے تو حق تعالیٰ مل گیا، اور دیکھنے والے تو کہتے اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دے کی صورت تیری۔ اور ایک مسئلہ اور بھی تھا، ایک مسئلہ میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو مر جائے جو قبر میں چلا جائے وہ وسیلہ نہیں بنتا، اسے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا ظالمو تمہارے عقیدے کا رد معراج کی رات ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ کے وسیلے تھے، تمہاری نمازیں 5 ہوئی ہیں، وسیلے کے منکروں 5 نہ پڑھو 50 پڑھو، 5 پڑھتے ہو وسیلے کا انکار کرتے ہو۔ اب نمازیں کتنی ہو گئی؟ 5۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو کہنا میں نے تعداد میں کمی کی ہے، ثواب میں کمی نہیں کی، پڑھیں گے 5 میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بولوں، حضور آگے نا امت کے لیے حضور یہ تحفہ لے کے آئے معراج کی رات، یہ تحفہ لے، اور یہ حدیث ایک بیان ہوتی ہے صلاۃ معراج المومنین، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بالکل، یہ
کوئی حدیث کسی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر موجود نہیں. یہ صوفیاء کے اقوال میں سے ایک قول ہے. الصلاۃ معراج المومنین. اس کی وجہ کیا ہے میں آج آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں. اللہ پاک نے کسی چیز کا حکم ایک دفعہ دیا, کسی کا 2 دفعہ, کسی کا 5 دفعہ, کسی کا 10 دفعہ. نماز کی باری آئی نا, اللہ بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. 700 دفعہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. کتنی دفعہ؟ 700 دفعہ. بار بار اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, نماز پڑھو. دن میں 5 وقت مسجد سے آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف, اور نماز کی طرف. ہر بندے کے پاس گھڑی ہے, ٹائم کا بھی پتہ ہے اتنے بجے ہماری مسجد میں نماز ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے اور نماز کی طرف, اور نماز کی طرف. ذرا سنیے گا پیغام کو. ہر مسجد سے آواز آتی ہے. یہاں تک حکم ہے آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہو نا, اگر مسجد کی اذان کی آواز آپ کے گھر میں آتی ہے تو پھر تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھو تو اسی اذان کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہو. آپ کی گھر ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ اذان کی آواز نہیں آتی, اکیلے بھی نماز پڑھو تو گھر میں اذان دے لو اور اس کے بعد نماز ادا کر لو. اب ذرا توجہ فرمائیے گا, اس لیے بار بار حکم ہوتا ہے نماز پڑھو, نماز پڑھو. یار کیا وجہ ہو, رب تو ایک دفعہ کہتا نا نماز پڑھو تو بات کافی ہے. وہ خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہے, وہ معبود ہے, ہم اس کے عابد ہیں, وہ مسجود ہے, ہم ساجد ہیں, لیکن اللہ بار بار کہتا ہے نماز پڑھو, نماز پڑھو. یار اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ذرا سنیے, نماز پتہ ہے کس چیز کا نام ہے؟ یہ نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے, اور اللہ کو محبوب کی امت سے پیار بڑا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ امتی بار بار میری ملاقات کو آتے ہیں, اس لیے وہ تمہیں بار بار بلاتا ہے, تم سے اس کو پیار بڑا ہے. تو ایک تحفہ حضور معراج کی رات امت کے لیے لے کے آئے, نماز کا تحفہ ہے. آج ہمارا کوئی بڑا جگری یار ہمیں تحفہ دینا, ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو یارو یہ ہمارے رب کا تحفہ ہے, یہ نماز کی قدر کرو, نماز کو بھول نہ جانا. ایک تحفہ حضور یہ لے کے آئے, ایک تحفہ حضور اور لے کے آئے. وہ تحفہ ذرا سناؤں. نبی کے صحابہ کا دربار لگا ہوا ہے. میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایک چادر دی ہے. یہ سننا اشمش میں ہے. حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے چادر دی ہے, اگر وہ چادر تمہیں دوں تو کیا کرو گے؟ ذرا سنیے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور مجھے عطا ہو جائے نا تو میں صداقت کا مظاہرہ زیادہ کروں گا. حضرت عمر نے کہا حضور میں زیادہ عدل کروں گا. سیدنا عثمان نے نہیں لکھا میں سخاوت زیادہ کروں گا. 3 سے پوچھ لیا, حضور نے پوچھا, صحابہ سے پوچھا, ہر ایک نے بیان کیا. فرمایا علی بتاؤ یہ چادر تمہیں عطا کروں تو کیا کرو گے؟ مولا علی نے کیا کہا یہ چادر مجھے ملے تو میں آپ کے گناہگار امتیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا. یہ چادر میرے اللہ نے بھی مجھے اس لیے عطا کی ہے, لو اور میرے امتیوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈالو. اس لیے میرے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ, جس نے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپایا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. یہ 2 پیغام ہیں آج کے اس معراج شریف کے پروگرام کے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ساقب صاحب کو جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا, حضور کی عظمت کا پروگرام سجایا. اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. نہ تو دیکھے, نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو اے موسیٰ محمد مصطفیٰ دیکھے. حضرات گرامی قدر یہ حضور کا معراج تھا. اور میں اتنا جملہ بولوں, انہوں نے جو محفل سجائی ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے, آپ لوگ آئے محبت والے ہو. میں ایک شعر بولوں گا, نہ پوچھو کتنے سرور آئے, نہ پوچھو کتنے سرور آئے, ذکر نبی کی محفل سجا سجا کر, نہ پوچھو کتنے سرور آئے, ذکر نبی کی محفل سجا سجا کر خدا کو ہم نے منا لیا ہے, نبی کی نعتیں سنا سنا.